اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور شیطان نے جنت سے ان دونوں کو لغزش دلائی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان کو اس جگہ سے نکال دیا جہاں وہ تھے۔ یعنی پچھلی آیہ کریمہ کے اندر جو عرض کی کہ یہ جس جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین مومنات مسلمین مسلمات سے وعدہ کیا ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، اس کے اندر شیطان کا داخلہ ممنوع ہے اور شیطان وسوسے نہیں ڈال سکے گا۔ مگر یہاں پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا تھا ایک دوسرے کے ساتھ مانوس کر کے، تو اس جنت کے اندر شیطان داخل بھی ہوا اور شیطان نے وسوسے بھی ڈالے اور ان کو اس مقام سے لغزش دلا کر اس مقام سے گرایا کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ۔ اهْبِطُوا یہاں پر بظاہر تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا دو ہی نفوس تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اس سے مراد کیا؟ چونکہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارکہ کے اندر آپ کی اولاد موجود تھی۔ بظاہر دیکھنے میں آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دو ہی نفوس تھے، مگر آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے اندر جو اولاد آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی، جس کو اللہ کی ذات جانتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ جانتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ دیکھ رہی تھی۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ جمع کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے اندر جو اولاد تھی، وہ بھی ساری کی ساری اس کو بھی مخاطب کیا اور ساری کے سارے لوگوں کو اتارا اس مقام سے جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود سے جو اس دنیا کے اندر آنی تھی، وہ اگر وہ لغزش کرتے تو وہ اپنے مقام سے ایسے ہی کرتے کہ جس طرح شیطان کی لغزش دلانے کی وجہ سے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے اوپر نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا گیا، اسی طرح آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اگر کوئی لغزش کرے تو اپنے مقام سے ایسے ہی نیچے آئے گی۔ ایک اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے یہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں استقرار ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک استقرار بھی ہے اور زندگی گزارنے کا سامان بھی ہے۔ یہاں پر بھی جمع کا لفظ استعمال ہوا، صرف دو کے لیے نہیں، بظاہر تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مگر جمع کا لفظ استعمال ہوا کہ سب کے لیے، جتنے لوگ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد صبح قیامت تک آئیں گے، وہ ایک خاص مدت تک اس دنیا میں رہیں گے، ان کے لیے زندگی گزارنے کا سامان بھی مہیا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کو عطا فرمائے گا، اپنی نعمتوں کے ساتھ ان کو عطا فرمائے گا، اور ایک خاص مدت ایک خاص وقت گزارنے کے بعد پھر وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ واپس بلائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ واپس جہاں سے آئے تھے اس طرف واپس
پلٹیں گے اور اللہ کی طرف دوبارہ رجوع ہوگا ان سب کا.